سورۃ الانعام کی آیت نمبر 123۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وكذلك جعلنا في كل قرية اسی طرح ہم نے ہر بستی میں کچھ ایسے لوگ بنائے اکابر مجرمیہا کہ جو بڑے بڑے سردار تھے اور مجرم تھے لیمکروا فیہا تاکہ وہ اس میں سازشیں کریں وما یمکرون الا بانفسہم اور وہ کوئی سازش نہیں کرتے مگر اپنے آپ کے خلاف ہی وما یشعرون اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ جب بھی ان کے پاس کوئی بھی نشانی آئی قَالُوا لَن نُّؤْمِن تو وہ کہنے لگے ہم ہرگز اس کو نہیں مانیں گے حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ یہاں تک کہ ہمیں بھی وہی کچھ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ ہی بہت خوب جانتے ہیں کہ وہ اپنے رسالت کا تاج کس کے سر پہ رکھے سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ ان قریب ان مجرم لوگوں کو ذلت و رسوائی پہنچے گی اللہ کی طرف سے وعذاب شدید اور سخت ترین عذاب پہنچے گا بما كانوا يمكرون اس وجہ سے کہ یہ سازشیں کرتے رہے جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت توحید کا آغاز کیا جو کہ سارے نبیوں کی دعوت ہے علیہم السلام اللہ ایک ہے اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے جب آپ علیہ السلام نے اس پیغام کو شروع کیا تو مکہ مکرمہ کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے ان سب نے مخالفت کی الا ماشاء اللہ اور اس حد تک مخالفت کی کہ صرف منکر نہیں بنے مخالف نہیں بنے بلکہ ضدی قسم کے مخالف بنے اس میں حسد بھی آ گیا ابو جہل جو دشمن نمبر 1 تھا وہ بہت دفعہ یہ کہا کرتا تھا
کہ یہ قریش والوں میں سے عبد مناف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو عبد مناف کا خاندان کہا جاتا ہے کہ ہر حوالے سے ہم عبد مناف سے آگے ہیں۔ حاجیوں کی خدمت ہم کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی ہم پلاتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر، اس کے انتظامات، اس کے چوکیداری وہ ہم کرتے ہیں، مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے فیصلے ہم سے ہوتے ہیں۔ تو یہ عبد مناف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، ان کے پاس پہلے بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، تو اب یہ رسالت، اللہ کا پیغام، اللہ کا نبی، یہ ان کے پاس کیوں آ گیا؟ یہ بھی ہمارے ہی خاندان میں ہونا چاہیے تھا۔ ہم نہیں مانیں گے ان کو، ان کے خاندان کی برتری ہم نہیں تسلیم کرتے۔ اسی طرح ولید ابن مغیرہ ایک بڑا سردار اور بڑا نواب اور چودھری تھا، مکہ کا رئیس تھا، مال و دولت بھی بہت بڑا اللہ نے اس کو عطا کیا، بیٹے بھی اس کو جوان اور کڑیل بیٹے، انہی کے بیٹوں میں سے، اسی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، دیگر بیٹے بھی مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے، نمایاں نام خالد ابن ولید ہے۔ اندازہ کریں ایسے بیٹوں کا باپ کس قدر متکبر ہوگا اور کس قدر ضدی ہوگا۔ وہ تو دھڑلے سے کہتا کہ میں پیسے والا بھی ہوں، سمجھدار بھی ہوں، میرے بیٹے بھی ہیں، مجھے ساری صفات میرے پاس ہے، تو یہ نبوت بھی مجھے ہی ملنی چاہیے تھی۔ اگر کسی کو نبی بنانا تھا تو مجھے ہی بنانا تھا۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں آیات مبارکہ یہ نازل فرمائی ہے۔ اس میں ایک طرف تو ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی کا پیغام ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، جب جب بھی کسی بھی نبی علیہ السلام نے اس دعوت حق کا نعرہ بلند کیا ہے تو اس علاقے کے لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے۔ لہذا آپ پریشان نہ ہو، پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ دوسری بات، ان کافروں کو، ان بے ایمانوں کو پیغام ہے دھمکی کا کہ پہلے لوگ بھی اپنے اپنے وقت کے نبیوں کی مخالفت کر کے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے، وہ ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوئے، عذاب کا شکار ہوئے۔ تو تم بھی باز آ جاؤ، آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بنے گی، آخرت میں بھی شدید ترین عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ ان دونوں آیات میں یہی پیغام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، ہم نے اسی طرح ہر بستی کے بڑوں کو مجرمی بنایا ہے۔ عام طور پہ دنیا میں لوگ جو ہیں وہ بڑے لوگوں کو دیکھ کر ان کی نقل کرتے ہیں، امیر زادے کیا کر رہے ہیں، چودھری کیا کر رہے ہیں، نواب کیا کر رہے ہیں، وڈیرے کیا کر رہے ہیں، عام آدمی ان کی نقل کرنے کی، ان کی ریس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ بڑے بڑے چودھری، نواب، وڈیرے، رئیس، یہ تو عموماً دین کے دشمن ہوتے ہیں۔ اے عام لوگوں، تم ان کی ریس نہ کرو، یہ تو دنیا میں چلتا آیا ہے کہ الا ماشاء اللہ کوئی ہی بڑا ہوگا کہ جس کو اس اللہ نے دین کی حمایت اور دین کی خدمت کی توفیق دی ہوگی، ورنہ مخالف ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے تم ان کی ریس نہ کرو، ان کے پیچھے نہ چلو، یہ تو سازشیں کریں گے، مکاریاں کریں گے، کیونکہ دین غالب آئے تو ان کی چودراہٹ ختم ہوتی ہے، دین غالب آئے تو ان کی عیاشیاں ختم ہوتی ہیں۔
اللہ کا کلمہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دین اور شریعت نافذ ہو تو ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، اس لیے انہوں نے تو یہ کرنا ہی ہے، تم ان کے پیچھے نہ چلو، یہ ایسی سازشیں مکاریاں کرتے ہیں۔ اور وما یمکرون الا بانفسہم، ان کی ہر سازش، ہر مکر، ہر فریب، ہر دھوکے کا وبال کس پہ پڑے گا؟ خود انہی پہ پڑے گا۔ یہ سمجھ رہے ہیں ہم عام لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ہم ڈاج دے رہے ہیں، ہم اللہ کو چکمہ دے دیں گے، ہم لوگوں کے سامنے بھلے ماس بھی بنے رہیں گے اور اپنی جناب مرضیاں بھی چلاتے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں تو خود اپنے آپ کو، فریب کاری کر رہے ہیں تو خود اپنے آپ کے ساتھ، کوئی مکر اور سازش کر رہے ہیں تو اس کا وبال بھی انہی پر ہوگا۔ وما یشعرون، اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے، ان کو شعور بھی نہیں ہے، یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کھلی ہوئی دلیل تھی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کھلی ہوئی دلیل تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہی سچے ہیں اور آخری رسول ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کی کھلی ہوئی نشانی تھی، لیکن فرمایا جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہٹ دھرم، یہ ضدی، انادی، فسادی اور مخالف کیا کہتے ہیں؟ کہتے کہ جی لن نؤمن، ہم ہرگز نہیں مانیں گے، نہیں تسلیم کریں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، ہمیں بھی وہی چیزیں دی جائیں جو اللہ کے رسولوں کو علیہ السلام کو دی گئی۔ جس طرح ان پہ وحی آئی ہمارے اوپر بھی آئے، جس طرح ان کو کتابیں ملی ہمیں بھی ملے، جس طرح ان کو معجزات ملے ہمیں بھی ملے، جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام پہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں وہ نبوت اور رسالت ہمارے پاس بھی آئے تو پھر ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانتے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے حاکمانہ انداز سے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اپنی رسالت، ختم نبوت کا تاج کس کے سر پہ رکھنا ہے اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس کی مرضی ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ جس کو چاہے نبی بنا دے، جس کو چاہے نبیوں کا سردار بنا دے۔ تم اس میں کیا اختیار رکھتے ہو؟ تمہارا کیا عمل دخل ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بندہ اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا۔ دنیا کے اندر انسان اپنی محنت سے حافظ بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، شیخ الحدیث بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، لیکن اپنی محنت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ نبی اللہ کے بنانے سے ہی بنتا ہے۔ اور اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع کیا اور ختم نبوت کا تاج ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ سجا کر اس سلسلے کو بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے۔ میرے عزیز دوستو، یہ لوگ کہتے کہ جی ہمیں بھی اسی طرح پیغام ہماری طرف بھی آئے، وہی ہمارے اوپر بھی آئے۔ اللہ فرماتے ہیں تم کون ہوتے ہو؟ میرا اختیار ہے، میں جس کو چاہوں نبی بنا دوں، جس کو چاہوں رسول بنا دوں، اور جس کو چاہوں خاتم الانبیاء والمرسلین بنا دوں۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ باقی تم مخالف، تم سن لو، بہت جلد سیصیب الذین اجرموا، مجرموں، مخالفوں، ضدیوں، فسادیوں، بہت جلد ایسا ہوگا کہ صغار عند اللہ، اللہ کی طرف سے
تمہارے اوپر ذلت و رسوائی پڑے گی۔ اللہ کی طرف سے تمہیں دنیا میں ذلت و رسوائی کا ذائقہ چکھنا ہوگا، اور جو آخرت کی ذلت و رسوائی اور عذاب شدید ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ ابو جہل ذلیل ہوا، ولید ابن مغیرہ ذلیل ہوا، دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہوئی، آخرت میں اس سے بڑی ذلت و رسوائی کیا ہوگی کہ بیٹے جنت کے مستحق بنیں گے اور باپ جہنم میں جل رہا ہوگا۔ اس سے بڑی ذلت و رسوائی کیا ہوگی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں صغار عند اللہ، اللہ کی طرف سے ان پہ ذلت و رسوائی بھی آئے گی، عذاب شدید، سخت ترین عذاب بھی آئے گا۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ ظلم اور زیادتی نہیں ہے، کسی کی طرف سے کوئی ایسی جبر نہیں ہے، بما کانوا یمکرون، ان کی اپنی سازشوں اور مکاریوں کی وجہ سے کہ یہ دین کے خلاف سازشیں اور مکاریاں کرتے رہے، اس کے نتیجے میں ان کو یہ سزا ملے گی۔ آج کی دنیا کے وہ لوگ جو بڑے ہیں، چودھری ہیں، نواب ہیں، سردار ہیں، حکمران ہیں، وہ بھی یہ بات قرآن کا اعلان، کھلا ہوا اعلان سن لیں، جو دین کے خلاف سازش کرے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا، وہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا شکار ہوگا، آخرت کے اندر بھی عذاب شدید کا شکار ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو دین کے حمایتیوں میں شامل فرمائے، دین کے خلاف سازشیں کرنے والوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم. نماز فجر کل سے انشاءاللہ